الله الرحمن الرحيم واعلم أن العوارض الذاتية للأدلة ثلاثة أقسام منها العوارض الذاتية المبعوث عنها وهي كونها مثبتة للأحكام ومنها ما ليست بمبعوث عنها لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبعوث عنها ككونها عامة أو مشتركة أو خبر واحد وأمثال ذلك ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثيا أو رباعيا قديما أو حادثا أو غيرها فالقسم الأول يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم والقسم الثاني يقع أوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موضع النفي عامة لکھا ہوا ہے وكذلك الأعراض الذاتية للحكم ثلاثة أقسام أيضا الأول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالأدلة المذكورة والثاني ما يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ أو بفعل الصبي ونحوه والثالث ما لا يكون كذلك فالأول يكون محمولا في القضايا التي هي مسائل هذا العلم والثاني أوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا وقد يقع موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة لا يثبت بالقياس ونحو زكاة الصبي عبادة وأما الثالث من كلا القسمين بمعزل عن هذا العلم وعن مسائله. دیکھیے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کل ہی بتائی تھی کہ جو دلیل اور احکام چونکہ اصول فقہ کا موضوع ہے نا، اور موضوع کہتے ہیں جس کے عوارض ذاتیہ سے اصل میں کیا کی جائے، احکام کے عوارض ذاتیہ اور موضوع کے دلیل کے عوارض ذاتیہ اور احکام کے عوارض ذاتیہ، یعنی دلیل سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور احکام سے تعلق رکھنے والی چیزیں تین طرح کی ہوگی. کتنی طرح کی ہوگی؟ ایک ہے کہ دلیل کے وہ عوارض ذاتیہ جس سے بالذات ڈائریکٹ بحث کی جائے، یعنی دلیل میں اس کی ضرورت پڑے بالذات، اور یہ ہے کہ دلیل میں بالذات اس کی ضرورت نہ پڑے لیکن دلیل کے ثابت کرنے کے لیے واسطے سے اس کی ضرورت پڑے ان بحثوں کی، ان چیزوں کی، تو وہ بھی مبحوث عنہا ہوں گے اس علم میں، ان چیزوں سے بھی اس علم میں بحث کی جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ نہ تو بالذات مبحوث عنہا ہوں گے نہ بالواسطہ مبحوث عنہا ہوں گے، تو ان چیزوں سے اس علم میں بحث نہیں کی جائے گی. سیم یہی معاملہ جو ہے احکام سے متعلق چیزیں تین طرح کی ہوگی. ایک وہ جو بالذات جس کا حکم سے تعلق ہے، ایک ہے جس کا تعلق حکم سے بالواسطہ ہے، اور ایک یہ کہ بالواسطہ بالذات کچھ بھی نہیں ہے، دور سے اس کا تعلق ہے. تو اس تین صورتوں میں سے آخر کی جو صورت ہوگی اس کا تعلق علم اصول فقہ سے نہیں ہوگا. جیسے دیکھیے دلیل کی جو عوارض ذاتیہ ہے ان سے اس علم میں کیسے بحث کی جاتی ہے. تو دلیل سے متعلق جو بحثیں ہوں گی وہ تین طریقے کی ہوں گی. ایک عوارض ذاتیہ وہ جس کا انہوں نے نام دیا ہے کہ جس سے بالذات بحث کی جائے اس علم میں، جیسے یہ کہ یہ دلیل حکم کو ثابت کرتا ہے، فلاں دلیل فلاں طرح کے حکم کو ثابت کرتا ہے. جیسے ہم یوں کہ الکتاب یثبت الحکم قطعیا، کتاب اللہ حکم کو کیسے ثابت کرے گی؟ قطعی طور پر. تو اس میں یثبت الحکم قطعیا یا الکتاب یثبت به الحکم قطعیا، یوں بولیں یا یوں بولیے کہ الکتاب یثبت الاحکام قطعیتا، احکام کو کتاب اللہ کیسے ثابت کرے گی؟ قطعی طور پر ثابت کرے گی. یہ جو بحث ہے احکام کتاب اللہ کا مثبت للاحکام ہونا، یہ وہ بحث ہے جو بالذات اس تعلق سے بحث ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ بحثیں محمول ہوگی. کیا ہوگی؟ جیسے الکتاب یہ دلیل ہے اور یثبت الاحکام بالقطعی یا قطعیتا، یہ کیا ہے؟ محمول ہے. موضوع محمول سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ زید قائم میں کون محمول کون موضوع؟ زید موضوع اور قائم. تو ایسے ہی کتاب سے متعلق جو بحث ہے ایک ہوگی بالذات، تو بالذات وہ بحث ہوگی جو اس دلیل کا محمول بنے. کیا بنے؟ جیسے الکتاب یثبت الاحکام قطعیا، تو اس کی ترکیب جب کہا الکتاب
موضوع، اور یثبت الاحکام قطعیاً یہ اس کا کیا ہوا؟ یہ یثبت الاحکام قطعیاً، اس سے بحث کرنا یہ ہوا دلیل کی وہ بحث جو بالذات جس کا تعلق کس سے ہے؟ کتاب سے اس کا تعلق ہے۔ کتاب جو ہے، کتاب ایک دلیل ہے نا بھائی، ادلہ اربعہ میں سے کتاب ایک دلیل ہے، تو دلیل سے متعلق تین طرح کی بحثیں ہوں گی۔ ایک وہ بحث جو بالذات اس سے متعلق ہے، جیسے کتاب سے متعلق یہ بحث کرنا کہ کتاب اللہ، کتاب سے مراد جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب نہیں، کتاب اللہ، سمجھ رہے، جو دلیل اربعہ میں سے ایک دلیل ہے۔ تو کتاب کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ کتاب سے کس طرح کا حکم ثابت ہوگا، تو یہ بحث کہ کتاب اللہ یثبت الاحکام قطعیتاً، کتاب اللہ احکام کو کیسے ثابت کرے گی؟ قطعی طور پر ثابت کرے گی۔ یہ بحث بالذات دلیل سے متعلق ہے، سمجھ گئے؟ اور ایک یہ ہے کہ بالذات وہ بحث کتاب سے متعلق نہ ہو، بلکہ کتاب جن آیتوں پر وارد ہے ان آیتوں میں جو الفاظ ہے اس سے متعلق ہو۔ جیسے یہ کہنا کہ یہ کتاب اللہ میں یہ آیت ہے، اس آیت میں یہ لفظ عام ہے، تو عام ہونا، خاص ہونا، مشترک ہونا، مؤول ہونا، خص عن البعض ہونا، لم یخص عن البعض ہونا، یہ پوری تفصیل جو آپ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، یہ بھی وہ بحثیں ہیں جن کا تعلق بالذات کتاب اللہ سے تو نہیں ہے۔ بالذات کتاب اللہ سے ہے کیا؟ یہ تو عربی لفظ سبھی میں ایک خاص عام ہے، لیکن کتاب اللہ میں بھی یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ کتاب اللہ میں یہ جو لفظ ہے عام ہے کہ خاص ہے، خاص ہوگا تو کچھ اور طرح کا حکم ثابت ہوگا، عام ہوگا تو عام اور خاص کی جو بحث ہے یہ بالذات دلیل جو ادلہ اربعہ کتاب، ادلہ اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، اس سے بالذات متعلق تو نہیں لیکن بالواسطہ متعلق ہے کہ نہیں؟ کہ جب ہم کتاب اللہ میں کسی چیز کو خاص کہیں گے تو یہ حکم ثابت کریں گے کہ ہم یہ حکم ثابت کریں گے کہ ہذہ الآیۃ خاصۃ فی المعنی، اور خاص پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ خاص کا حکم پڑے نا، خاص پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لفظ سے جو حکم ثابت ہوگا اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ فقہیہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس لیے عام خاص وغیرہ کی جو بحث ہے یہ بالذات دلیل سے متعلق نہیں ہے لیکن بالواسطہ ضرور دلیل سے۔ اور ایک تیسری بحث وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ میں یا سنت رسول حدیث وغیرہ میں کی جائے گی، کیا کہ مثال کے طور پر الحمد میں الف لام جنس کے لیے ہے، حمد ثلاثی مجرد ہے اور یہ صحیح ہے، یہ جو بحث کی جائے گی، اس بحث کا اصول فقہ سے کوئی لینا دینا، حالانکہ یہ بھی کتاب اللہ ہی سے بحث ہے، لیکن کتاب اللہ سے بحث ہے تو، لیکن اس کا وہ جو کہا گیا کہ یتوسل بہا الی الفقہ، جن قاعدوں سے کہاں تک پہنچا جائے، اس کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی بحثوں کو اصول فقہ میں ذکر، وہ دو بحثوں کو ذکر کیا جائے گا، سمجھ گئے اس بات کو؟ وہ دوسری قسم کی جو بحث ہے کہ کتاب دلیل سے بالذات اس کا تعلق تو نہ ہو لیکن بالواسطہ تعلق ہو، جو دوسری قسم ہے وہ جب ہم قیاس کریں گے نا تو وہ کبھی موضوع بنا دیں گے اس کو، کبھی محمول بنا دیں گے، کبھی موضوع کے لیے وصف بنا دیں، اس طرح اس کی ترکیبی حیثیت جو ہے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، جان لیجئے کہ دلیل سے تعلق رکھنے والی عوارض ذاتیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں دلیل سے، اور احکام کی بات نیچے چلیں گے، احکام سے بھی تعلق رکھنے والی عوارض ذاتیہ کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی۔ یہ دلیل کی بات چل رہی ہے، دلیل سے تعلق رکھنے والی عوارض ذاتیہ تین ہیں، منہا العوارض الذاتیۃ المبحوث عنہا، ان میں سے ایک وہ عوارض ذاتیہ ہے جو بالذات مبحوث عنہا ہو، بالذات اس سے کیا کی جائے؟ بحث کی جائے۔ وَهِيَ كَوْنُهَا مُثْبِتَةً لِلْأَحْكَامِ، اور وہ کیا ہے کہ یہ دلیل احکام کو اس طرح ثابت کرے گا، جیسے کتاب اللہ احکام کو کیسے ثابت کرے گا؟ قطعی طور پر، قطعی طور پر۔ خبر متواتر احکام کو کیسے ثابت کرے گی؟ قطعی طور پر۔ خبر مشہور غلبہ ظن کے طور پر، خبر مشہور کیسے ثابت کرے گی؟ اس طرح سے۔ وَمِنْهَا مَا لَيْسَتْ بِمَبْحُوثٍ لَهَا، اور ان میں سے کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوں گی جو ڈائریکٹ مبعوث اللہ نہیں ہوں گی، لیکن لہا مدخل فی لحوق ما ہی مبعوث عنہا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہوگا اس چیز کے لحوق میں جو مبعوث عنہا ہے، یعنی جیسے کتاب اللہ حکم کو ثابت کرتی ہے قطعی طور پر، تو حکم کو ثابت کرنے میں ان چیزوں کا کیا ہوگا کہ اگر وہ حکم عام ہے تو الگ طریقے سے ثابت ہوگا حکم، وہ خاص ہے تو
حکم الگ ثابت ہوگا، وہ مشترک ہو تو حکم الگ ثابت ہوگا. یوں تو لہا مدخل فی لحوق ما ہی مبحوث عنہا، اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے اس چیز کے لاحق ہونے میں جو مبحوث عنہا ہے. ککونہا عامۃً او مشترکۃً، جیسے اس کا کیا ہونا، عام ہونا یا کیا ہونا، مشترک ہونا. او خبر واحد، یا کیا ہونا، خبر واحد ہونا. وامثال ذالک، اس کے اور بھی بہت ساری باتیں، مشہور ہونا، عزیز ہونا، غریب ہونا، متواتر ہونا. یہ ایک بات. دوسری قسم ومنہا، تیسری قسم ما لیسا کذالک، جو ایسا نہ ہو، نہ تو وہ مبحوث عنہا ہو، نہ مبحوث عنہا کے لحوق میں اس کا کچھ دخل ہو. ککونہا قدیمۃً او حادثۃً، جیسے حکم کا قدیم ہو، دلیل کا قدیم ہونا یا دلیل کا کیا ہونا، حادث ہونا. او غیرہما، یا اس کے علاوہ، جیسے ثلاثی ہونا، رباعی ہونا. یہ مثال عبارت ہے کہ وہاں پہ؟ یہاں عبارت نہیں دکھ رہی ہے، اس میں عبارت ہے. اب سمجھیے، فالقسم الاول یقع محمولات فی القضایا. وہ قیاس کی ترتیب جو ہم دیں گے صغرا کبرا، تو کبرا ہی جو ہے قضیہ کلیہ ہوتا ہے نا. تو جو قضیہ کلیہ بنے گا اس میں پہلی قسم جو ہے، یعنی دلیل کی وہ پہلی قسم جو بالذات مبحوث عنہا ہے، وہ ترکیبی لحاظ سے کیا واقع ہوگی. تو کہتے ہیں فالقسم الاول یقع محمولات فی القضایا، پہلی قسم جس سے بالذات بحث کی جائے گی وہ قضیہ میں کیا واقع ہوگی، محمول واقع ہوگی. التی ہی مسائل ھذا العلم، جو قضیہ کے ان مسائل کا کیا کہلاتا، اس علم، ان قضایا کے محمول کہلائیں گے جو اس علم کے مسائل ہیں، یعنی جو اس علم کے اصول ہیں، جو اس علم کے اصول ہیں. ان اصول والے قضایا کے وہ پہلی بحث کے کیا واقع ہوں گی، محمول واقع ہوں گی. جیسے میں نے مثال کیا پیش کی، الکتاب یثبت الاحکام قطعیا. تو یہ یثبت الاحکام قطعیا، یہ کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ، کتاب ایک دلیل ہے، اور دلیل سے متعلق جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کتاب اللہ احکام کو قطعی طور پر ثابت کرتی ہے، یہ بالذات مبحوث عنہا ہے. یہ بالذات کیا ہے، اور یہ ترکیب اعتبار سے کیا واقع ہو رہی ہے، قضیہ میں محمول واقع ہو رہی ہے. اچھا، والقسم الثانی یقع اوصافا، اور قسم ثانی کبھی کیا واقع ہوگی، محمول کے لیے یا موضوع کے لیے اوصاف واقع ہوں گی. کیا واقع ہوں گی، موضوع کے لیے. وقیودا، اور قیود واقع ہوگی کس چیز کے لیے، لموضوع تلک القضایا، اس قاعدہ کلیہ کے. کقولنا، جیسے ہمارا یہ کہنا، الخبر الذی یرویہ واحد. یہ الذی یرویہ واحد یہ صفت ہے کس کی، وہ خبر جس کو روایت کرنے والا ایک ہو. ایک ہے وہ خبر جس کو روایت کرنے والے ہر دور میں اتنے ہو کہ جن کا جھوٹ پر عادتاً جمع ہونا کیا ہو. تو وہ خبر سے جو حکم ثابت ہوگا اس کا حکم وہ الگ ہوگا، وہ دلیل الگ ہے. اور الخبر الذی یرویہ واحد، تو یہاں پہ یرویہ واحد یہ صفت اور قید ہے کہ نہیں، کس کی، الخبر کی. یہ موضوع ہے، الخبر الذی یرویہ واحد، یہ موضوع. یوجب غلبۃ الظن بالحکم، حکم کو ثابت کرے گا کیسے، غلبہ ظن کے طور پر، یقینی طور پر نہیں بلکہ غلبہ ظن کے طور پر حکم کو ثابت کرے گا. اس میں موضوع کو کیا ہے، الخبر الذی یرویہ واحد، یہ کیا ہے، موضوع. یوجب غلبۃ الظن بالحکم محمول، اور یہ موضوع محمول سے جو قضیہ بنا یہ کبرا ہے. تو معنی ہو جائے گا ہر وہ خبر، ہم کہیں گے یہ چیز غلبہ ظن کے طور پر ثابت ہے. کیوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر خبر واحد وارد ہے. اب دلیل صغرا بنائیں گے، یہ وہ چیز ہے جس پر کیا وارد ہے، وَكُلُّ خبر الذی یرویہ واحد یوجب غلبۃ الظن بالحکم، اور ہر وہ خبر جس کے روایت کرنے والے کتنے ہوں، وہ کس کو ثابت کرے گا، غلبہ ظن کو ثابت کرے گا. مطلب یہ ہوگا کہ اس سے کیا ثابت ہوا، غلبہ ظن ثابت ہوا. تو یہی بن جائے گا قاعدہ کلیہ. اور قاعدہ کلیہ میں جو دوسری قسم خبر واحد الذی یروی احد، وہ موضوع کا کیا بن رہا ہے، وصف بن رہا ہے، موضوع کے لیے قید بن رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، الخبر موصوف اور الذی یرویہ واحد اس کی
یا الخبر جو ہے یہ مطلق تھا اور الذی یروی واحد کے ذریعے اس کو قید کر دیا گیا، مقید کر دیا گیا، تو صفت بھی ہے قید بھی ہے۔ وقد یقع موضوعا لتلک القضایا، کبھی اس قضیہ کے موضوع کے لیے، کبھی اس قضیہ کا کیا بنے گا، وہ جو دوسری قسم کی بحث ہے وہ قاعدہ کلیہ کا کیا بن جائے گا، موضوع بن جائے گا۔ جیسے العام یوجب الحکم قطعا، عام حکم کو کیسے واجب کرتا ہے، تو العام موضوع اور یوجب الحکم قطعا یہ معمول، اور یہی قاعدہ کلیہ ہے، یہی قاعدہ کیا ہے، ھذا الحکم عام، اور آگے کیا بولیں گے، والعام یوجب الحکم قطعیا، ھذا الامر عام، یہ معاملہ کیا ہے، عام ہے، اور عام حکم کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ یہ حکم کیسے، یہ معاملہ کیسے ثابت ہوا، نتیجہ یہ نکلے گا نا۔ تو یہاں پر جو کبرا ہے، کبرا کیا، العام یوجب الحکم قطعا، کبرا میں موضوع کیا ہے، العام، اور یہ العام مبحوث عنہا بالذات ہے کہ بالواسطہ، بالواسطہ، اس لیے کہا دوسری قسم جو ہے وہ آپ کا جو قضیہ کلیہ بنے گا اس کا کیا بن سکتا ہے، وہ موضوع بن سکتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کہتے وقد یقع موضوعا لتلک القضایا کقولنا العام یوجب الحکم قطعا، دو صورت ہو گئی۔ تیسری صورت وقد یقع محمولا، کبھی کبھی وہ دوسری قسم کے جو بحث ہے، دوسری قسم کا عوارض ذاتیہ، وہ قضیہ کلیہ کبرا کا کیا بنے گا، محمول بنے گا۔ نحو جیسے النکرۃ فی موضع النفی عامۃ، نکرہ جو نہ تحت نفی واقع ہو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ عام ہوتا ہے۔ تو عام ہونا یہ مبحوث ثانی ہے، وہ عوارض ذاتیہ کی دوسری قسم ہے نا، اور یہاں پہ ترکیبی اعتبار سے محمول ہے۔ النکرۃ فی موضع النفی یہ موضوع ہے، اور عامۃ کیا ہے، محمول ہے۔ یہ تین معاملہ ہوا، یہ دو کی بات ہوئی صرف ابھی، کس کی، کہ پہلی قسم محمول واقع ہوگی اور دوسری قسم کبھی موضوع کے لیے قید، کبھی موضوع اور کبھی محمول ہوگی۔ اور تیسری قسم کے بارے میں بتایا کیا، وہ تیسری قسم کے بارے میں اکٹھا نیچے بیان کر دیں گے کہ تیسری قسم چاہے ادلہ کی ہو یا تیسری قسم احکام کی ہو، وہ تیسری قسم کا اصول فقہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْأَعْرَاضُ الذَّاتِيَّةُ، للحکم، ایسے ہی حکم کے جو عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں، ثلاثۃ اقسام، اعضاء اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں، تین قسمیں۔ الاول ما یکون مبحوثا عنہا، اول وہ جو بالذات مبحوث عنہا ہوا، وقول الحکم ثابتا، اور وہ کیا ہے، حکم کا ثابت ہونا بالادلۃ المذکورہ، جیسے ھذا الحکم ثابت، ھذا الحکم قطعی ثابت بالکتاب، یہ حکم قطعی ہے کیونکہ ثابت ہے کس سے، کتاب اللہ سے ثابت ہے، یوں۔ والثانی ما یکون له مدخل فی الحقوق ما هو مبحوث عنہا، سیم وہی ترتیب۔ اور دوسری وہ قسم جس کا مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں کچھ نہ کچھ دخل ہو، ککونہ متعلقا بفعل البالغ، جیسے حکم کا کس چیز سے متعلق ہونا، فعل بالغ سے متعلق ہوگا تو کچھ حکم کچھ اور ہوگا، اور بفعل الصبی، یا فعل صبی سے حکم متعلق ہوگا تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا، ونحوی، اور اس کے مثل، جیسے مسافر سے حکم متعلق ہو تو کچھ اور مسئلہ ہوگا، مقیم سے ہو تو کچھ اور مسئلہ ہوگا۔ والثالث ما لا یکون کذالک، اور تیسری قسم وہ ہے جو ایسا، فالاول، سمجھیے، فالاول یکون محمولا فی القضایا التی ہی مسائل ھذا العلم، تو اول جو ہے ان قضایا کا محمول واقع ہوگا جو اس علم کے قاعدے ہیں، جو اس علم کے مسائل ہیں۔ ادلہ کی پہلی قسم بھی قاعدے کے لیے کیا واقع ہوتی ہے، محمول، اور احکام کی بھی پہلی قسم کیا واقع ہوتی ہے، کیا واقع ہوتی ہے، والثانی اوصافا وقیودا لموضوع القضایا، اور دوسری قسم سیم وہی عبارت ہے، دوسری قسم واقع ہوتی ہے قضایا کے موضوع کے لیے کیا، اوصاف اور قیود، وقد یقع موضوعا، اور کبھی وقد یقع محمولا، اور کبھی سب کی مثال کا قولنا الحکم المتعلق بالعبادت یثبت بخبر الواحد، وہ حکم جو عبادت سے متعلق ہے، تو حکم کو مقید کیا کس چیز سے، المتعلق بالعبادت، جو عبادت سے متعلق ہو وہ خبر واحد سے ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال نحو العقوبۃ، یہ عقوبت حکم ہے، ڈائریکٹ عقوبت کیا ہے، حکم ہے، یہ موضوع بن رہا ہے کہ محمول،
العقوبۃ لا یثبت بالقیاس، عقوبت قیاس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ونحو، اور دوسری مثال جب محمول بنے گا، زکوٰۃ الصبی عبادۃ، بچے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یا عبادت ایک حکم ہے اور ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ وہ محمول بن رہا ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ مِنْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ، اور لیکن دونوں قسموں کی تیسری قسم، دونوں قسموں کی تیسری قسم، فَبِمَعْزَلٍ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَعَنْ مَسَائِلِهِ، تو اس علم اور اس علم کے مسائل سے نیچے ہے، الگ ہے۔ معذر کا معنی کیا کر دیں گے؟ الگ ہے، دور ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔